بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے اقبال کے بارے میں کوئی 8 ویڈیو پیش کی جا چکی ہیں۔ ان میں جو آخری تھی وہ خاص طور پر خودی کے بارے میں بنائی گئی تھی، اور اس میں جو اقبال خودی کا تصور پیش کرتا ہے اس کو میں نے کوشش کی کہ آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا دی جائے، کیونکہ خودی کی آپ جب تشریحات پڑھتے ہیں مختلف کتابوں میں تو ہر ایک اپنے اندازے سے اپنے خیال سے اس کی تشریح کرتا ہے، تو اس کا جو اصل تصور ہے وہ کہاں سے لیا گیا اور خودی کیا ہے وہ میں نے تفصیل سے پیش کی گئی۔ لیکن اب آگے جو اشعار آ رہے ہیں وہ خودی کے بارے میں آ رہے ہیں، تو خودی کا بار بار ذکر ہوگا تو اسی انداز سے میں ان کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا۔ خودی کے بارے میں جو اشعار عام ہیں، اور ایک شعر تو بہت ہی عام ہے، اور وہ شعر یہ ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر اتنا عام ہے کہ ہر آدمی کو یہ شعر یاد ہے اکثر، وہ حتیٰ کہ مداری اور ٹھیلے والے اور جو جلسہ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بھی شعر کو پڑھتے ہیں۔ لیکن خودی کیا ہے؟ شعر بہت بڑا ہی ہے، اس کی تشریح میں جب بھی کسی سے پوچھا گیا تو تشریح میں وہ ناکام رہے کہ اس میں اقبال نے کیا خاص بات کہی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی بلند کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، پہلے تو میں پھر ایک دفعہ خودی کیا ہے؟ خودی فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، ریکگنیشن آف سیلف، اپنے آپ کی پہچان، یہ خودی ہے۔ اپنے آپ کی پہچان کیا ہے؟ فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب خودی اپنے آپ کی پہچان کیسے کی جائے کہ انسان نے، ہر انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو جاننا، پہچاننا، ان سے کام لے کر آگے بڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کوئی اتنی صلاحیتیں انسان کے اندر کہ وہ نیاگرا آبشار کے اوپر تار باندھ کر انسان اس کے اوپر چلتا ہے، کوئی دفعہ انسان غرق ہوگا اس کے اندر۔ یہ انسان کا ایک سیلف ہے، اندر ہے، ایک انا ہے، ایک ایگو ہے جو انسان کو بڑے بڑے کام کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ اور جو لوگ اس اپنی میں کو پہچان جاتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ دلیر ہوتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر خودی کو کر بلند اتنا، اتنا تو بلند کر لے اپنی خودی کو، اپنی صلاحیتوں کو۔ لیکن یہ یاد رہے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ خودی کا تصور قرآن سے لیا گیا ہے، تو خودی اگر بے راہ رو ہو جائے اور خدا کے رسول کے تابع نہ ہو، بے راہ رو ہو جائے، تو وہ دوسری طرح کے منفی جو ہے کارنامے انجام دیتی ہے۔ انسانوں کا کچھ تو خون بہا دینا، ہٹلر آ گیا قتل عام کر دیا، یہودیوں کو مار دو، نفرتیں یہ وغیرہ وغیرہ، وہ بھی انسان کے اندر ایک رد عمل آتا ہے۔ چنگیز کے بارے میں کہا گیا، کوئی بچپن میں اس کے اوپر بڑی سختیاں ہوئی، وہ پھر اٹھا اور پھر ساری دنیا سے اس نے انتقام لیا۔ ایک نظریہ ہے، انسان کی انا کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو انا کچھ نہ کچھ اس کا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ تو انا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے تابع ہو تو پھر انا کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ اور آنجنا اور خودی کا جو مرد کامل ہے وہ کون ہے؟ وہ اقبال کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ماڈل بنا کر، نمونہ بنا کر بھیجا۔ تو ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ خودی کو بلند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بڑی ہستی کے تابع رہے۔ اب اس شعر کی طرف پھر آتے ہیں
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اچھا، یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے کہ انسان کی تقدیر کیسے بنتی ہے. انسان کی تقدیر کیا تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ سنا ہے، پڑھا بھی ہے میں نے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کی تقدیر کیا ہے، کہ جو کچھ لکھا جائے وہی کچھ کرتا ہے انسان. تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اپنا ایک پاؤں اٹھا لو. اس نے اپنا پاؤں اٹھا لیا. آپ نے پھر فرمایا کہ اب دونوں پاؤں اٹھا لو. تو نے کہا جی میں تو 2 پاؤں تو نہیں اٹھا سکتا، میں تو گر جاؤں گا. تو حضرت علی نے کہا کہ بس یہی بات ہے، اتنا تو آپ کے اختیار میں ہے ایک قدم اٹھانا، لیکن دونوں قدم اٹھانا یہ آپ کے پاس میں نہیں ہے، یہ تقدیر ہے. انسان کی تقدیر میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان خود کر سکتا ہے، دوسرا تقدیر الہی ہے. تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اب جب خدا تقدیر لکھنے پہلے کسی بندے کی، تو وہ خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں اس قدر ڈوب چکا ہو اور اپنی صلاحیت ہو اس قدر کام لے چکا ہو کہ خدا کہے کہ اے بندے تو بتا، میں تیری تقدیر لکھنے والا ہوں، تو کیسی تقدیر اپنی چاہتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ دیکھیں نا، اقبال نے ایک اور جگہ یہ بھی کہا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ. مومن کا ہاتھ پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. جو وہ کرتا ہے وہ اس کی رضا. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تم نے جو کنکریاں پھینکی تھیں اے حضور پاک، خدا کہہ رہا ہے تم نے جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو جب انسان کا ہاتھ اللہ کی رضا کے تحت، جب انسان اپنے آپ کو مطیع کر لیتا ہے اور اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر وہ اپنی انا کو اپنے درست مثبت انداز میں استعمال کرتا ہے، تو وہ پھر خدا کی جو مرضی ہے اور بندے کی جو رضا ہے وہ ایک ہو جاتی ہے. تو میں شعر کو پھر پڑھتا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا، اب خودی کی تشریح کے لیے اقبال نے مختلف سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں سے، ایک تو قرآن سے تصور لیا ہے. ایک جو پرندہ ہے شاہین، اقبال نے اس کو اپنا ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. شاہین کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بنے گی جو بعد میں، لیکن یہ ہے کہ اقبال کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو انسانوں کو، مسلمانوں کو بتاتے ہیں دیکھیں جو شاہین کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں تمہارے اندر آنی چاہیے. افسوس صد افسوس کہ شاہین بنا تو، سمجھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تو یہ دراصل بات تو شاہین کی ہو رہی ہے، لیکن اقبال یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خودی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے سیلف کو سمجھنے کی کوشش کرے. پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ نفس انسان کے 2 حصے ہیں، ایک مادی جسم اور ایک روحانی جسم ہے جس کو نفس کہتے ہیں. اور یہ نفس ہی جو اقبال کے نزدیک در حقیقت یہ اس کی خودی ہے. اس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اس کے بعد انشاءاللہ اب جو دوسرے اشعار آئیں گے وہ خودی کو مختلف انداز میں پیش کیا جائے گا. یہ جو کچھ بھی میں عرض کر رہا ہوں، اس کو میں یہ تو نہیں کبھی بھی نہیں کہا، لیکن اس دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے جو کچھ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں،
اس کو ذرا آگے پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل اقبال کو نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ اقبال ہمارا ایک قومی شاعر ہے، اقبال کے تصور کے تحت یہ جو ہے وہ پاکستان بنا، تو اس خیال کو، اقبال کی شاعری کو یہ آگے پھیلانا چاہیے۔ لوگ اقبال سے محبت کریں، لوگ اقبال کو، بعض لوگ باہر جاتے ہیں پوچھتے ہیں ہو از یور نیشنل پوائنٹ، تو نیشنل پوائنٹ کے بارے میں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ میں غار ہرا پر تھا، وہاں کچھ ایرانی آئے ہوئے تھے، تو ایرانیوں نے مجھے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں اقبال؟ میں نہیں ہے، وہ ہمارا قومی شاعر ہے، تو کہتے ہیں کچھ اشعار سنائیں، تو مجھے کوئی فارسی کے اشعار آتے تھے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور ان کو بے شمار اقبال کے اشعار یاد تھے۔ یہ آیت اللہ خمینی صاحب جو ان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور وہاں جو انقلاب آیا ان میں بہت بڑا حصہ اقبال کے شاعری کا بھی تھا۔ ہم نے افسوس کہ ہم نے اقبال پر وہ توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ تو پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر اقبال کے مزید اشعار پیش کیے جائیں گے۔ خدا حافظ۔